حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور و معروف واقعہ آپ کا 39 مسلمان ہو گئے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھنے والے جب دامن مصطفیٰ سے 39 لوگ وابستہ اسلام ہوئے تو اہل مکہ نے، مشرکوں نے مشورہ کیا کہ اب ان کا خاتمہ ہو جائے، ورنہ یہ 40 ہوں گے تو پھر ان کی جماعت کی ایک اہمیت ہو جائے گی۔ خاتمے کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں جلال میں حضرت عمر آئے تھے، جبکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن یہی قرآن پاک ہے، بے نیام تلوار لیے حضرت عمر جو گھر سے نکلے تھے، راستے میں کہنے والوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا تھا اس وقت کہ میں بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، نہ وہ رہیں گے نہ اسلام، مذہب اسلام پنپے گا۔ کہا ان کا خاتمہ بعد میں کرنا، یہ اسلام تو تیرے گھر میں آ گیا ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا صحیح تو کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہارے گھر میں داخل ہو چکا۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام تو تمہاری بہن نے قبول کر لیا ہے اور تمہارے بہنوئی نے قبول کر لیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے بہن اور بہنوئی یہ دونوں وابستہ ہو گئے۔ پہلے تو اپنے گھر کی خبر لے، پھر بانی اسلام کا خاتمہ کرنا۔ الٹے قدم بہن کے گھر آئے، لیکن جیسی آئے دروازے تو اندر تلاوت کی آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ، قرآن پاک کا صحیفہ آپ کی بہن تلاوت کر رہی تھی۔ کان لگایا اور سنا، آواز آئی، کچھ پڑھا جا رہا ہے، پھر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت عمر اسلام نہیں لائے۔ آپ کہتے ہیں میں عمر۔ جیسی حضرت عمر کا نام، حالت کفر میں تھے آپ، بڑے جلالی تھے، بہن اور بہنوئی نے سنا، تھوڑی دیر کے لیے سہم، جلد سے قرآن پاک کے صحیفے کو چھپا کے ایک مقام پہ ڈال دیا۔ کہا عمر ابھی کفر کی تاریکی میں ہے، کفر کی ظلمت میں ہے، کفر کے اندھیرے میں ہے، ایسا نہ ہو کہ جو قرآن کا صحیفہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، ایسا نہ ہو کہ اس کی بے حرمتی ہو جائے۔ فوراً ہی اٹھا کے رکھا، دروازہ کھولا، بہن اور بھائی کی ملاقات ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوا، خبر و خیر پوچھنے کی بات کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال بھائی کرتا ہے، بتا بہن کیا تو محمد الرسول اللہ کے کلمے کو پڑھ لیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئی ہے؟ محمد الرسول اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے؟ بہن نے کہا ہاں بھائی، ہم نے ان کے دامن کو تھام لیا ہے، ہم نے ان کے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیا ہے۔ کہا یہ تو تم نے بہت غلط کیا ہے، بہت خراب کیا۔ جیسے ہی سنا تو تماچا رسید کر دی، ایک تماچا مارا۔ کہا تجھے پتا نہیں ہمارے باپ داداؤں کا خدا کون ہے؟ ہمارے باپ داداؤں آباؤ اجداد کا معبود کون ہے؟ تم اپنے وہ اسی محمد پر ایمان لے آئی ہے جو ہمارے آباؤ اجداد کے خداؤں کو غلط کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے۔ کہا بہن نے کہا کہ بھائی گھبراؤ مت، ذرا صبر تو کر، ہم اس سے ان کی دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، تم تماچا کیا رسید کر رہے ہو؟ جتنا تجھے چاہے مارنے کا جی ہو مار لو، مگر دامن مصطفیٰ اپنی بہن کے دل سے نکال نہیں سکتے۔ مصطفیٰ کی محبت جو تیری بہن کے دل میں وابستہ ہو چکی ہے، گھس چکی ہے، وہ محبت برقرار رہے گی۔ بھائی غصے میں آتا ہے، جلال میں آتا ہے، مارنا شروع کرتا ہے، اتنا مارا کہ لہو لہان ہوا، بہنوئی سامنے آیا، اسے بھی ہاتھ لگا دی، لیکن لگایا تو پھر بعد میں خیال آتا ہے، دل جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آسمانی دنیا سے فرشتہ مسکرا رہا تھا کہ آج تم بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہے ہو۔ عمر ایسا نہیں ہے، بلکہ آج تیرے کفر کا خاتمہ ہوگا، نبی کے دامن سے تمہیں وابستہ ہونا ہوگا۔ عمر ہے، کہتے ہیں بہن اتنا مارنے پر ابھی بھی تو دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، کلمہ طیب پڑھنا چھوڑ دے۔ کہا ہرگز نہیں، جان تو جا سکتی ہے مگر نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا ہے۔ عمر نبی کا دیا ایمان نہیں جا سکتا ہے۔
کہا بھائی بھائی سوچنے لگا، تھوڑی دیر کے لیے تھرتھرا گیا، کانپ اٹھا، کہا بہن ایسا بتا، جب ہم تیرے دروازے آئے تھے تو اندر سے کچھ آواز سننے کو ملی تھی، کچھ تم پڑھ رہی تھی، کچھ تلاوت کر رہی تھی، وہ آواز جو سننے کو ملی تھی وہ بڑی پیاری آواز تھی، وہ بڑا اچھا کلام تھا، بڑا نرالا کلام تھا، ذرا مجھے بھی دکھانا۔ تو بہن کہتی ہے سنو سنو، تمہیں دکھایا تو جا سکتا ہے، دیا نہیں جا سکتا ہے۔ کہا ارے یہ کون سی بات ہے، میں بھائی ہوں، تم میری بہن ہو، تم پڑھنے کے لیے دے نہیں سکتی ہے، پڑھ کیا رہی تھی؟ کہا اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا ہے جب تک کہ تم پاک نہیں ہو جاؤ۔ عمر اس وقت تم ناپاک ہو، ناپاک کی حالت میں وہ قرآن کا صحیفہ ہے جو تیری بہن تلاوت کر رہی تھی، وہ تجھے ناپاک کی حالت میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ عمر اگر سننا ہے، عمر اگر اسے دیکھنا ہے تو تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے لو غسل کر رہا ہوں۔ اب قرآن تو دل کے کایا کو پلٹ رہا ہے، قرآن تو دل کی تاریکیوں کو ختم کر رہا ہے۔ کفر کی تاریکیاں قرآن جو سنا تھا، وہ سنے ہوئے قرآن نے دل کی دنیا کو ایسا تبدیل کر رہا ہے کہ کفر کی تاریکی ہٹتی جا رہی ہے۔ کہا غسل کرنا پڑے گا؟ کہا ہاں تمہیں غسل کرنا ہوگا، پانی کا انتظام کر دو۔ بہن نے پانی کا انتظام کیا، بھائی عمر ہے وہ غسل کر رہے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد بہن نے کہا تمہیں وضو بھی بنانی ہوگی۔ کہا وہ وضو کیسے بناؤں؟ کہا دیکھو ہم تمہیں جیسے بتاتے ہیں اس انداز میں وضو بناؤ، جب تم وضو بنا لو گے نا پھر ہم تمہیں وہ صحیفہ تیرے ہاتھوں میں دیں گے، پھر تم پڑھو گے یا میں تمہیں پڑھ کے سناؤں گی۔ حضرت عمر کی بہن ہے، وضو کا طریقہ بتایا ہے، وہ عمر غسل بھی کر لیے ہیں، اب وضو بھی بنا لیا ہے۔ وضو بنانے کے بعد جب قرآن کا صحیفہ لایا گیا اور اسے تلاوت کر کے سنایا گیا، جیسے ہی سنا ہے دل کا کایا پلٹا ہے۔ کہا بہن سن، یہ اتنا عجیب کتاب، اتنا انوکھا کتاب، اتنی اچھی کتاب وہ نبی لے کے آئے ہیں، چل ہم اسی نبی کی بارگاہ میں ہم بھی کلمہ پڑھیں گے اور مشرف اسلام ہو جائیں گے۔ بہن نے کہا تھا ٹھیک ہے چلو، اگر میرے نبی کی بارگاہ جانا چاہتے ہو، تلوار بے نیام ہے، ہاتھوں میں بے نیام تلوار لیے، آگے آگے عمر ہے، پیچھے پیچھے بہن بہنوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں آپ جلوہ گر ہیں، دریچے سے سوراخوں سے دیکھا جا رہا ہے، دروازوں میں جو روشنی آ رہی تھی دیکھا جاتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ تلوار بے نیام ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تلواروں میں تلوار بے نیام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر آ رہے ہیں میرے صحابی، گھبرانے کی بات نہیں۔ صرف 39 اسلام والے تھے، 39 ہی لوگ تھے جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرف اسلام ہوئے تھے، 39 تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے گھبرائے گئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا سنو، اگر عمر کی نیت اچھی ہوگی تو خیر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن ماری جائے گی۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، عمر آئے ہیں، دستک دی ہے، دروازہ کھولا گیا ہے۔ عمر کی نظر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پڑی ہے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عمر پہ پڑی ہے۔ کیا منظر رہا ہوگا، کیا وقت اور سما رہا ہوگا کہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ادھر عمر دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھا تھا مصطفیٰ نے، کیا پلایا تھا میرے آقا محمد رسول اللہ نے عمر کو، جو عمر جاتے ہی قدموں میں جھک گئے، پکار اٹھا مصطفیٰ آپ سچے ہیں، آپ کا مذہب سچا ہے، مجھے بھی مشرف اسلام کر دیجئے۔ آقا نے فرمایا پڑھ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نظر عمر سوئے، نبی گئے، نظر سوئے، عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔